آج نہ جانے اسکول میں صبح سے کیا چل رہا تھا۔ میڈم بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھی اور سارے اسٹاف کو اور صفائی کرنے والی ماسی کو صبح سے ڈانٹ پڑنے لگی ہوئی تھی۔ میڈم کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کسی بھی دن آتی ہوگی اور اگر انہوں نے ایسا دیکھ لیا تو وہ سب کو سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سب کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، سب کی نوکریاں خطرے میں تھیں، سارے اسکول کو شیشے کی طرح چمکایا جا رہا تھا۔ میں ابھی یہاں پر نئی تعینات ہوئی تھی، مجھے ابھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن ان 3 ماہ میں مجھے کام اتنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اپنی مرضی سے کام کرنا اور اپنی مرضی سے گھر چلے جانا، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، لیکن آج پہلی بار سختی سے کام کرنا پڑ رہا تھا تو بہت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اتنے میں میڈم نے دوبارہ مجھے بلوایا اور کہا کہ جو کمپیوٹر لائبریری کے ساتھ ریکارڈ روم ہے اسے اچھی طرح صاف کر دو، تاکہ اگر کوئی وہاں پر جائے تو انہیں ایسا ہی محسوس ہو جیسے یہاں پر روزانہ کلاسز ہوتی ہیں۔ میں نے جی اچھا کہہ کر سر ہلا دیا اور وہاں پر چلی گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر آ کر میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اگر جو مجھے خبر ہوتی تو میں کبھی وہاں نہ جاتی۔ میرا نام عابدہ ہے اور میں ایک 20 سال کی لڑکی ہوں۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھروں میں زیادہ تر محنت مزدوری کر کے ہی کمایا جاتا ہے۔ میں اس اسکول میں نوکری کرتی ہوں۔ یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے اور یہاں پر میں ابھی نئی ہی آئی ہوں۔ کسی نے مجھ پر رحم دلی دکھاتے ہوئے مجھے اس اسکول میں نوکری دلوا دی۔ ایک اچھی اور لگی بندھی تنخواہ مل جاتی تھی۔ صبح 2 گھنٹوں کے لیے اسکول جاتی تھی اور پھر سارا دن سکون کرتی تھی۔ میری ماں بھی کارپوریشن کی ملازمت کرتی تھی اور گلی محلوں میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا جو دہاڑی پر مزدوری کرتا تھا۔ اسے کبھی کام مل جاتا تھا اور کبھی نہیں ملتا تھا، لیکن ماں کی بھی میری طرح ہی پکی نوکری تھی، اسی لیے وہ بھی مہینے کی لگی بندھی تنخواہ ہی لے کر آتی تھی۔ میری بھی پکی نوکری لگ گئی تھی۔ کچھ ماہ تو میرے بہت ہی سکون میں گزرے۔ اوپر سے اسکول کی صفائی کرنا اور کچرے کو اکٹھا کر کے ڈرم میں ڈال دینا، نہ کبھی پوچھا لگایا، نہ کبھی ڈسٹنگ کی، اور نہ ہی کبھی زیادہ جان کھپانے والا کام کیا۔ لیکن جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے دورہ کرنے والے ہیں، تب سے ہم سب کی کم بختی آئی ہوئی تھی۔ میڈم بہت غصے میں پھر رہی تھیں اور ایک چیز اپنی آنکھوں کے سامنے ہم سے صاف کروا رہی تھیں۔ اسکول کا کونا کونا چمکایا گیا، نئے چارٹ لگوائے گئے، بچوں سے مختلف ایکٹیویٹیز کروا کر نئے ماڈل تیار کیے گئے، فرنیچر کی دھول مٹی اتاری گئی، دروازے، جالیاں، کھڑکیاں سب دھوئے گئے، کمروں کے جالے اتارے گئے اور پنکھے صاف کیے گئے۔ ہر کلاس روم صاف ستھرا اور اچھا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ جاتے، لیکن ہماری تیاری تقریباً مکمل تھی۔ آج کمپیوٹر لیب کی باری تھی۔ میں وہاں پر ایک چیز کپڑے سے صاف کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جالے بھی اتارے اور پنکھے کو بھی صاف کیا۔ میں اب تھک کر بہت چور ہو چکی تھی اور بہت مشکلوں سے اپنا کام ختم کر رہی تھی کہ اتنے میں میڈم چلی آئیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کمپیوٹر لیب کا کام کافی حد تک ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے مجھے ریکارڈ روم کو صاف کرنے کے لیے بھیج دیا اور کہنے لگیں کہ وہاں جا کر اسے اچھی طرح صاف کرو، تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ یہ تو سالوں سے بند ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں دل میں دباتی ان کو اچھا کہہ کر اسٹور روم میں چلی آئی۔ یہ اسٹور روم اسکول کی پچھلی طرف بنا ہوا تھا، لیکن ویسے یہ اندر سے کمپیوٹر لیب کے ساتھ اٹیچ تھا۔ میں اسٹور روم میں آئی تو بہت سارے کاغذات اور فائلیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی نظر آئیں، جن کے اوپر دھول اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ میں اسٹور روم کی یہ حالت دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی نہیں تو 2-3 گھنٹوں سے زیادہ لگ جانے تھے اور میرے میں اب اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا نام لیا اور کام میں جت گئی۔ سب سے پہلے فائلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑی اور کپڑا مار کر انہیں صاف کیا، سارے ریک صاف کیے، پھر صفائی کی۔ اس دوران میں خود دھول کا بھوت بن چکی تھی۔ اپنی شکل دیکھ کر مجھے خود ہنسی آ رہی تھی۔ سارے کپڑے گرد اور مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ میں نے میڈم کو صفائی کا بتایا اور کہا کہ میرا کام اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میں گھر جا رہی ہوں تاکہ کپڑے تبدیل کر سکوں۔ دھول اور مٹی کی وجہ سے میرا سر بھی اب چکرا رہا تھا اور مجھے چھینکیں آنی شروع ہو گئی تھیں، لہٰذا میڈم نے بھی جب میری حالت بگڑتی دیکھی تو مجھے اجازت دے دی اور میں گھر چلی آئی۔ گھر آ کر سب سے پہلے نہا کر میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ آج میں واقعی بہت تھک چکی تھی۔ اتنا کام تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا جتنا مجھے آج کرنا پڑ گیا تھا۔
میں ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ پر صفائی کر رہی ہوں۔ میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ مجھے وہاں پر کچھ نظر آتا ہے۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکتی ہوں تو وہ چیز میری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوتی ہوں، سوچتی ہوں کہ وہ نہ جانے کہاں گئی اور نہ جانے وہ کیا تھا، کہ اتنے میں کوئی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ میں چونک جاتی ہوں۔ میں اسے پوچھتی ہوں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا ہمدرد۔ اور پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے بعد بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگلے دن جب میں اسکول جاتی ہوں تو آج بھی کافی کام میرے منتظر ہوتے ہیں۔ میں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج میرے کام جلدی جلدی نمٹ رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے تھکاوٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں کمپیوٹر لیب میں آ گئی۔ وہاں پر آج بھی ساری ڈسٹنگ کرنی تھی اور سارے کمپیوٹرز کو صاف کرنا تھا۔ میں بھی یہی کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی آدمی کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے چونک کر اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ کہیں تم نئے مالی تو نہیں ہو؟ میں نے اندازہ لگانا چاہا، لیکن وہ کہنے لگا میں مالی نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر کون ہو؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگا میں ایک جن ذات ہوں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا اور میں اس کی بات سمجھ کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو تب تک نہ جانے کتنا وقت ہو چکا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس اسکول کی آیا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ادھر وہ جو آدمی تھا وہ کہاں گیا؟ کہنے لگی کون سا آدمی؟ میں نے کہا وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں موجود تھا، شاید کوئی نیا مالی تھا۔ یہ بات سن کر وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی کہ جیسے میں پاگل ہوں، لیکن اس نے مجھے کہا کچھ نہیں، بلکہ وہ کہنے لگی کہ یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں، شاید تمہیں کوئی وہم ہوا ہو۔ اس کی بات سن کر میں بھی چپ کر گئی۔ میں یہی سوچنے لگی کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس وقت جسم میں جان باقی نہیں۔ بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ کام تو آج بھی اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس وقت بہت تھکی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا بھی کہ کھانا کھا لو، لیکن میری کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں تھی، اسی لیے میں چپ چاپ لیٹ گئی۔ لیکن لیٹ کر بھی کون سا چین تھا، آنکھوں کے آگے اسی اجنبی کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ میں بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اپنی اس حالت کا اظہار میں نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا، لیکن 2 دن تک میری طبیعت اسی طرح رہی۔ مجھے بار بار وہ شخص آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ 2 دن بعد میری سالگرہ تھی۔ میں ہمیشہ اپنی سالگرہ بہت جوش و خروش سے مناتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کو خوب سجایا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنی سالگرہ مناؤں، اسی لیے میں ہر سال اپنی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتی تھی۔ اس وقت بھی میں نے اپنے گھر کو غباروں اور مختلف رنگ برنگ ربنوں سے سجایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پھولوں کی پتیاں منگوا کر ان کی سجاوٹ کی۔ سارا گھر خوبصورت لگ رہا تھا۔ اماں ابا بھی میرے شوق میں میرا ساتھ دیتے تھے۔ ان کے بھی صرف 2 ہی بچے تھے جن کے ناز نخرے انہوں نے اٹھانے تھے۔ میں نے اپنے محلے کی 2-3 سہیلیوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی سالگرہ پر مجھے بلاتی تھیں اور میں بھی ان کو اپنی سالگرہ پر بلاتی تھی۔ اسی بہانے ہم ایک دوسرے کو اچھا سا تحفہ بھی دے دیتے تھے۔ آج بھی مغرب کے بعد کا وقت رکھا گیا تھا۔ میں نے کیک بھی منگوا لیا تھا اور کھانا بھی تیار تھا۔ اتنی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے لگا شاید میری سہیلیاں آ گئی ہیں۔ میں فٹافٹ چہکتی ہوئی دروازے پر گئی اور بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ لیکن یہ کیا؟ سامنے تو وہی اجنبی شخص کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور میری آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں دروازہ بند کرنے لگی تھی، لیکن اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ کہنے لگا سالگرہ مبارک۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ آج میری سالگرہ ہے۔ شاید اس نے میری آنکھوں کا سوال پڑھ لیا۔ مجھے تمہارے بارے میں ہر بات کی خبر ہے، اسی لیے اتنی حیران مت ہو، اس آدمی نے کہا تو میں مزید خوفزدہ ہو گئی اور اس سے کہا کہ تم ہو کون؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں ایک جن ذات ہوں،
لیکن شاید تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم میرے پیچھے کیوں ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں اس لیے تمہارے پیچھے ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اور دوسرا تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، تم نے مجھے قید سے نجات دلائی ہے۔ اس نے ممنون انداز میں کہا۔ میں نے کہا، میں نے کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہاں تم نے، یاد کرو اس دن اسٹور روم میں تم نے صفائی کی تھی، میں وہیں پر قید تھا۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ پیچھے سے مجھے اماں کی آواز آئی۔ وہ دروازے کی طرف ہی آ رہی تھیں اور مجھ سے پوچھ رہی تھیں، عابدہ بیٹا کون ہے دروازے پر؟ میں خوفزدہ ہو گئی اور دروازہ بند کرنے لگی، لیکن تب تک اماں دروازے تک آ چکی تھیں۔ اماں کوئی نہیں ہے، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پھر تو اکیلی کھڑی کس سے باتیں کیے جا رہی ہے؟ اماں نے مجھے حیرت سے پوچھا تو میں نے چور نگاہوں سے اس جن ذات کی طرف دیکھا، لیکن اماں کو شاید وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے اماں کہنے لگی، پاگلوں کی طرح اکیلی باتیں کر رہی ہے، چل اندر آ، تیری سہیلیاں آتی ہی ہوں گی۔ اماں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کچھ لمحوں میں میری سہیلیاں بھی دروازے پر آ گئیں اور ہم جلدی سے اندر کمرے کی طرف آ گئے، لیکن میرا دھیان بار بار باہر دروازے کی طرف ہی تھا۔ مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جن ذات دروازے کے پاس ہی ہے یا میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ میں ایک دم چونک کر دیکھنے لگتی، لیکن مجھے وہ اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بڑی غائب دماغی سے اپنی سالگرہ میں موجود رہی۔ میں تو محفلوں کی بہت شوقین تھی، مجھے اس طرح کے ہنگامے اور فنکشن کرنا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن آج میرا انداز بڑا بجھا بجھا سا تھا۔ حالانکہ میں نے سالگرہ کے لیے خاص طور پر میکسی تیار کروائی تھی اور میک اپ بھی میں نے بیوٹی پارلر سے کروایا تھا، لیکن اب اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں پر موجود ہی نہیں ہوں۔ میرا دماغ کہیں اور تھا اور میں یہاں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ کیک کاٹنے سے لے کر کھانا کھانے تک میں یوں ہی غائب دماغ ہی رہی۔ میری سہیلیاں بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھیں، عابدہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آج تم اتنی بجھی بجھی سی کیوں ہو؟ لیکن میں انہیں کوئی جواب نہ دے سکی تو پھیکا سا مسکرا دی۔ میری سہیلیوں نے مجھے گفٹ دیے اور پھر وہ رات کو 10 بجے تقریباً گھر واپس چلی گئی۔ مجھے تو آج گفٹ کھولنے کی بھی جلدی نہیں تھی۔ میں نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا اور خاموشی سے لباس تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ گئی۔ نہ جانے دل میں یہ کیسی بے نام سی اداسی تھی جس نے مجھے اتنا اداس کر دیا تھا۔ مجھے اس نوجوان جن ذات کی مہک اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے آس پاس ہی ہے، اس کی نظریں میرے وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑی دیر بعد ہی بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی اور یوں ہی ہوا میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عجیب بوکھلایا ہوا انداز تھا میرا۔ پھر جب میرے دل کو کسی طور قرار نہ آیا تو سب سے پہلے میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر کھلی ہوا میں سانس لینے کی خاطر چھت پر چلی آئی۔ چھت پر اس وقت ہلکی ہلکی خنکی تھی اور اس خنکی میں چاند کی ہلکی پیلی روشنی ماحول کو پرفسوں بنا رہی تھی۔ میں چھت پر ٹہلنے لگی۔ آخری تاریخوں کا چاند تھا جو میرے ساتھ ہی چلتا جا رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے چاند کے ساتھ اس طرح سے کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اب بھی میں چاند کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ چاند کو دیکھتے رہنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں ایک چارپائی پر سیدھی لیٹ گئی اور چاند کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی کہ اچانک پھر سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دبے پیر میرے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی، لیکن ابھی بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جو میں چاند کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ماحول کا جو اثر میرے دماغ پر تھا وہ سارا ٹوٹ گیا اور وہ سارا جادو ختم ہو گیا، لیکن باقی رہا تو صرف خوف اور ڈر۔ نہ جانے کون تھا یہاں پر۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور قریب تھا کہ نیچے اتر کر واپس کمرے میں آ جاتی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، عابدہ بیٹھی رہو، میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا تھا، بس تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی آواز سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ یہ تو وہی تھا، وہی جن زاد جس کے بارے میں تب سے سوچے جا رہی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہ رہی کہ میں پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھ بھی لیتی، لیکن میں اسی طرح برف کا مجسمہ بن کر کھڑی رہی۔
وہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا بیٹھ جاؤ آبدہ، اس طرح تم تھک جاؤ گی، اور میں دھڑام سے چارپائی پر گر گئی۔ اس کی خوشبو میری ناک سے ٹکرا رہی تھی، نہ جانے ہمیشہ وہ اتنا مہکا ہوا کیوں رہتا تھا۔ میں ڈرے ہوئے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور وہ میرے پاس کھڑا رہا۔ پھر مجھے کہنے لگا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے اس دن مجھے اس قید سے نجات دلا دی جہاں پر میں اتنے سالوں سے قید تھا۔ میں تمہاری وجہ سے آزاد ہوا ہوں، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تم مجھ سے جو مانگو گی میں وہ تمہیں دوں گا۔ بتاؤ تمہاری کوئی ایسی خواہش یا ایسی ضرورت جو میں پوری کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس جنزاد نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم میرے پیچھے مت آیا کرو، اس طرح میں گھبرا جاتی ہوں اور ڈر جاتی ہوں۔ لیکن وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تمہارے پیچھے اسی طرح آؤں گا اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں اس کی بات سنے بنا ہی نیچے آنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے نیچے آ گئی۔ وہ جنزاد وہیں پر کھڑا رہا، لیکن اس کی مہک میرے ساتھ ساتھ چلتی نیچے تک آئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا، لیکن جو بھی تھا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں اگلے دن اسکول میں جب اپنی ڈیوٹی پر گئی تو میرا انداز بہت تھکا تھکا تھا۔ میڈم نے مجھ سے پوچھا بھی، آبدہ کیا بات ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، آج تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، تو ٹوٹے ہاتھوں سے کیوں صفائی کر رہی ہے؟ لیکن میں میڈم سے کیا کہتی، بس یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اسی وجہ سے۔ تو میڈم بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ میں ہمیشہ کام اچھے انداز میں کرتی تھی، اور آج اگر میں سستی سے کر رہی تھی تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہی تھی، اسی لیے میڈم نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہاں اسکول میں بھی مجھے اس جن ذات کی خوشبو محسوس ہوتی رہی، اور مجھے یہی لگتا رہا کہ وہ میرے قریب ہی کہیں موجود ہے۔ میں آج کمپیوٹر لیب میں گئی ہی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہاں پر ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور اسی لیے مجھے وہاں سے اب ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ جن ذات وہاں پر تھا تو کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، اسی لیے میں وہاں گئی ہی نہیں۔ دوپہر کو تھکی ہاری جب میں گھر واپس آئی تو اس جن ذات کو اپنے ابا کے پاس بیٹھا دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی، اور ایک دم میری آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں نے ابا کو آہستہ سے سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ پیچھے سے ابا کی آواز آئی، آبدہ پتر ذرا 2 کپ اچھی سی چائے تو بنا دے، میرا مہمان آیا ہے۔ میں جی اچھا کہہ کر اندر آ گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ یہاں پر کیوں آ گیا؟ آخر اس نے ابا سے کیا کہا ہے؟ یہ ابا کے پاس کیوں بیٹھا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ عجیب عجیب سی سوچیں اور مختلف سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، اور میں ان کا جواب ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس صورتحال سے نکلوں، میں کس کو اپنا ہمراز بناؤں، کس سے یہ بات شیئر کروں۔ میں نے جلدی سے 2 کپ چائے بنائے اور ابا کو آواز دے ڈالی، لیکن ابا کہنے لگے کہ بیٹا ادھر ہی لے آ، اس سے کیا پردہ، یہ تو بھلا مانس آدمی ہے۔ میں حیران ہوتی ہوئی ٹرے اٹھا کر لے آئی، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے چھوٹے میز کے اوپر ٹرے رکھی اور فوراً واپس مڑ گئی، لیکن مجھے اپنے پیچھے اس جن ذات کی نگاہیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بڑی غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اندر کمرے میں بیٹھی گھبراہٹ کا شکار تھی، نہ جانے کیوں یہ جن ذات یہاں پر چلا آیا ہے، یہ تو میرے گھر تک چلا آیا ہے اور میرے باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے انگلیاں مروڑ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ جب کافی دیر بعد میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ابا اکیلا ہی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ چائے کے 2 کپ سامنے اسی طرح رکھے ہوئے تھے۔ میں ابا کے پاس چلی آئی۔ کپ اٹھانے کے بہانے میں نے ابا سے یوں ہی پوچھ لیا، ابا یہ کون تھا اور گھر کیوں آیا تھا؟ ابا جو ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹا تھا کہنے لگا، یہ ایک دور دراز کے گاؤں سے آیا ہے، کسی کام دھندے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، آج مجھے بازار میں ملا تو بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا ہے کہ میں کوشش کر کے تجھے مزدوری پر رکھوا دوں گا، لیکن وعدہ نہیں ہے، اور گھر میں اسی لیے لے آیا تھا کہ چلو اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دوں۔
لیکن اس نے کھانے کے لیے منع کر دیا اور صرف چائے پر ہی مانا، اسی لیے میں نے تجھے چائے کا بول دیا۔ ابا نے بڑے درد مندانہ انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ابا سے کیوں جھوٹ بولا اور پھر ابا کے ساتھ راہ و رسم کیوں بڑھا رہا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنی سہیلیوں میں سے کسی سے یہ بات کروں، اسی لیے میں اپنی سہیلی فرزانہ کی طرف چلی گئی۔ فرزانہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، لیکن میرا دھیان تو اسی جن ذات کی طرف ہی تھا۔ فرزانہ نے ایک دو بار پوچھا بھی کہ تم کچھ دنوں سے کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور تم موجود کہیں اور ہوتی ہو، آخر کیا بات ہے؟ میں نے چند گہرے سانس بھرے، پھر میں نے فرزانہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم میری بات کا یقین کر لو گی؟ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، بتاؤ کیا بات ہے۔ فرزانہ نے کہا تو میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد آہستہ آواز میں اس سے کہا، فرزانہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ایک جن ذات نظر آتا ہے اور وہ… ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ فرزانہ چیخ اٹھی، کیا کہا تو نے؟ جن ذات مطلب جنات؟ یہ کیا کہہ رہی ہے ابدا کہ تیرے اوپر جنات عاشق ہیں؟ وہ تو بوکھلا گئی اور ایک دم ایک ہی سانس میں مجھ سے کتنے سوال کر ڈالے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے غصہ چڑھ گیا۔ میں نے اسے ذرا ڈپٹتے ہوئے کہا، پاگل، میں تجھے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے اوپر جنات عاشق نہیں ہیں، بلکہ مجھے ایک جن ذات نظر آتا ہے اور تو نے میرے اوپر جنات ہی عاشق کروا دیے۔ میں نے ذرا غصے سے اسے کہا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئی، تاہم وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اور تپ چڑھ رہی تھی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ خود ہی کہنے لگی، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ لیکن اب میرا اسے کچھ بھی کہنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں اپنی چادر لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، میں گھر چلتی ہوں، ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں یہ کہتی ہوئی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے ملے بنا ہی گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا کہ آخر میں نے اس سے بات ہی کیوں کی۔ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ فرزانہ کو کتنی عقل ہے؟ مجھے خود پر بار بار غصہ آ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے پھر سے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے ایک دم سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو وہی جن ذات میرے کمرے میں ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم پھر آ گئے ہو؟ آخر کیا مصیبت ہے؟ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ تمہارا اس طرح آنا مجھے پریشان کر رہا ہے؟ میں نے اس جن ذات سے ذرا چڑھتے ہوئے کہا، لیکن وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں تمہیں پریشان نہیں کر رہا، دراصل تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے تم پریشان ہو۔ اس جن ذات نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں ایک دم چیخ اٹھی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تم نے کیا بات کی ہے؟ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے ابا ایک دم گھبرا کر بولے، کیا ہوا ابدا، کیا بات ہے؟ ابا کی آواز سن کر میں جیسے ایک دم ہوش میں آ گئی اور بوکھلائے ہوئے انداز میں ابا سے کہا، ابا کچھ نہیں، بس یہاں پر ایک چوہا آ گیا تھا، بس اسے دیکھ کر میں چیخ اٹھی۔ میں نے ابا سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تو ابا نے ہنستے ہوئے کہا، تو بھی جھلی ہی رہنا، اتنی بڑی ہو کر ایک چوہے سے ڈرتی ہے۔ یہ کہہ کر ابا خود ہی ہنسنے لگا، لیکن میں اس وقت غصے بھری نظروں سے اس جن ذات کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے ساری صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس جن ذات کا یہ کہنا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، یہ بات مجھے بار بار جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں جب بھی اس بات کو سوچتی تھی مجھے غصہ آتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اس بات کی نفی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسکول سے بھی آج میں مرے مرے انداز میں گھر واپس آئی، کیونکہ ایک تو آج کام بہت زیادہ تھا اور دوسرا میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور کچھ اس جن ذات کی مسلسل پریشانی اور سوچوں نے مجھے تھکا ڈالا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر واپس آنے پر میرے لیے ایک ہنگامہ منتظر ہوگا۔ ہوا کچھ یہ تھا کہ جیسے ہی میں گھر واپس لوٹی تو اماں اندر کمرے میں بہت غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو خود کچھ ٹھیک نہیں تھی،
اسی وجہ سے چپ چاپ آ کر لیٹ گئی۔ لیکن اماں ایک دم غصے سے بولی اور کہنے لگی، عابدہ بتا کون سے جنات تجھ پر عاشق ہیں؟ یہ تو کیا باتیں کرتی پھر رہی ہے؟ اماں نے چلا کر مجھ سے پوچھا تو میں ایک دم اچھل کر بیٹھ گئی۔ جنات؟ کون سے جنات؟ میں نے کیا بات کی ہے اماں؟ میں نے پریشان ہوتے لہجے میں کہا، تاہم اندر ہی اندر مجھے خطرے کی گھنٹی محسوس ہو چکی تھی۔ اماں کہنے لگی، تو نے کیا فرزانہ سے نہیں کہا کہ تیرے اوپر جنات عاشق ہیں؟ اماں نے مجھ سے تصدیق والے انداز میں پوچھا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے فرزانہ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو اماں سمجھ گئیں کہ یہ بات سچ ہے، اور اماں نے ایک دم دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی، عابدہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ تو نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ آخر مجھے کیوں پتہ نہیں چلا؟ اماں تو رو دینے والی ہو گئی۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ اماں تو پریشان مت ہو، یہ ویسے جنات نہیں ہیں جو لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں یا ان کے اوپر عاشق ہو کر ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ جن ذات کچھ اور قسم کا ہے، مجھے تنگ نہیں کرتا، لیکن بس مجھے دکھائی دیتا ہے۔ میں اسی لیے فرزانہ کے پاس گئی تھی کہ اسے یہ بتا سکوں، اس سے اپنی بات شیئر کر سکوں، کہ شاید اس سے ہی کوئی مشورہ مل جائے۔ لیکن اس نے تو میری پوری بات سنی ہی نہیں اور جنات کو میرے اوپر عاشق کروا دیا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اماں کو ساری بات بتا دی تو اماں کہنے لگی، اس فرزانہ کی بچی نے سارے گاؤں میں مشہور کر دیا ہے کہ تیرے اوپر جنات عاشق ہیں۔ اب تو مجھے بتا، یہ بات جب پھیلے گی تو کیسے سب لوگ یقین نہیں کریں گے، اور ہم کس کس کو یقین دلاتے پھریں گے کہ یہ بات غلط ہے؟ جھوٹ ہے یہ، تو نے کیا کیا؟ اماں مجھے کوس رہی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اماں سچ کہہ رہی ہیں۔ باقی گاؤں میں اگر ایسی کوئی بھی بات باہر نکل جاتی تو میرے لیے بہت بڑی بدنامی بن جانی تھی، اور اب یہی ہونا تھا۔ فرزانہ کے منہ سے نکلی بات میرے لیے ساری عمر کا داغ بن گئی تھی، اور گاؤں والوں نے تو بات کو نہ خود بھلانا تھا نہ کسی کو بھولنے دینا تھا۔ مجھے بتا، اب میں تیرا رشتہ کیسے طے کروں گی؟ کون تجھ سے شادی کرے گا اب؟ اماں یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ میں خود بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ گاؤں کے لوگ کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک بار ایک لڑکی کے نام سے کوئی بھی اس طرح کی بات منسوب ہو جائے تو پھر وہ ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اسی لیے اب اگر میرے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہے تو ساری زندگی اس بات نے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا، حالانکہ یہ بات حقیقت ہے بھی نہیں۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ آخر میں نے فرزانہ کے ساتھ وہ بات کی ہی کیوں؟ مجھے اس سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو پہلے ہی پیٹ کی ہلکی ہے، مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن میں اپنی پریشانی میں اس بات کو بھول گئی اور اب اس کا نتیجہ بھگت رہی ہوں۔ اماں کو اس طرح روتے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اسی لیے میں اٹھ کر اماں کے پاس آ گئی اور ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، فرزانہ نے یہ سب باتیں مجھ سے منسوب کی ہیں، میں نے اس سے کوئی اور بات کی تھی لیکن وہ کچھ اور سمجھ بیٹھی، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ گاؤں میں کیا ماحول ہے، لیکن پھر بھی میں اس بات کو نظر انداز کر بیٹھی۔ میری نادانی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں، میں نے اماں سے کہا۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، عابدہ بیٹا، مجھے اس سے بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ گاؤں کے لوگ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ مجھے تو بس تیرے رشتے کی فکر ہے، نہ جانے تیرا کوئی رشتہ لیتا بھی ہے کہ نہیں۔ اماں کو رہ رہ کر شادی کا خیال آ رہا تھا اور رشتہ نہ ہونے کا وہم ستا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اماں جب تھوڑا سنبھلی تو پھر مجھ سے پوچھنے لگی، بتا مجھے اب کیا بات ہے، یہ جنات والا کیا معاملہ ہے؟ اماں نے پوچھا تو میں گہرا سانس بھرتے اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی، پھر انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اماں یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی، چل کوئی بات نہیں، میں پتہ کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی اس معاملے کا حل نکل آئے گا، تو بھی پریشان نہ ہونا اور آیت الکرسی پڑھتی رہا کر۔ اماں نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن اسی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سارے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں معمول کے مطابق کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی
کہ اچانک میرے سرہانے پھر سے وہی جن ذات کھڑا ہوا۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وہ جب بھی آتا تھا میں گھبرا جاتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ اب بھی میں فوراً اٹھ بیٹھی اور غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم کیوں آتے ہو بار بار؟ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے پیچھے مت آیا کرو، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات سن کر میں ایسے بدک اٹھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کیوں چلوں میں تمہارے ساتھ؟ کیوں تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میں نے غصے سے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میری دنیا میں رہو، ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ وہ مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھانے لگا، لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جانے لگا ہے۔ میں نے ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار سے اماں اور ابا بھاگے آئے۔ انہوں نے اندر آ کر دیکھا تو میں آنکھیں بند کر کے بس چلائے جا رہی تھی۔ اماں نے ایک دم مجھے آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور کندھوں سے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی، آبدہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو اتنا چلا کیوں رہی ہے؟ اماں کی آواز سن کر میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور چیخنا بند کر دیا۔ اماں اماں، یہ کہتے ہوئے میں فوراً اماں کے گلے لگ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اماں پہلے تو مجھے دلاسا دیتی رہی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے آبدہ، کیوں ایسے چلا رہی تھی؟ ابا نے مجھے پانی لا کر دیا۔ میرے حواس کچھ دیر میں بحال ہوئے تو پھر میں نے اماں کو کہا کہ اماں، وہ جن زاد آیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا اماں، مجھے بچا لو اماں، مجھے بچا لو۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے میں اماں کے گلے لگ گئی۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے سکون ہو گیا اور شاید میں سو بھی گئی تھی۔ ابا ابھی تک حیران پریشان تھے کیونکہ ان کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی، اور پھر جب اماں نے بتایا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے، اور جب اماں نے یہ کہا کہ یہ وہی جن زاد ہے جو اس دن آپ گھر لے کر آئے تھے اور اس کو چائے پلائی تھی، تو ابا یہ سن کر اور زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اگلے دن صبح مجھے بہت شدید بخار تھا اور جسم میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ اٹھ سکوں، اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ وہ اسکول میں میڈم کو بتاتی جائے، لیکن اماں نے بھی اس دن میری طبیعت کی وجہ سے اپنے کام سے چھٹی کر لی۔ میں سارا دن اسی طرح بستر پر لیٹی رہی، جسم میں ذرا سی بھی توانائی نہیں تھی۔ اماں نے تھوڑا سا ناشتہ کروا کر دوائی دے دی اور دوا کے زیر اثر میں دوبارہ سو گئی، لیکن نیند میں بھی مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوف محسوس ہوتا تو میں جھٹکے لینے لگتی۔ اماں میری کیفیت دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں پڑوس سے خالہ سریا چلی آئیں اور بڑے رازدارانہ انداز میں اماں سے پوچھنے لگی، میں نے سنا ہے آبدہ کے اوپر جنات کا سایہ ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ خالہ سریا کا یہ پوچھنا تھا کہ اماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ سریا ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں یہ فرزانہ نے کیا معاملہ چھیڑ دیا ہے، میری بچی تو اچھی بھلی تھی، بس دنوں میں اس کو نظر کھا گئی، اپنی سالگرہ والے دن اتنی اچھی لگ رہی تھی، اس دن ہی اس کو کسی کی نظر لگی ہے۔ اماں یہ کہتے ہوئے رونے لگی تو خالہ سریا کہنے لگی، پھر تو ایسا کر، یہ جو پاس والا گاؤں ہے وہاں پر جا، وہاں ایک عامل بابا ہے، بیری والے بابا کے نام سے مشہور ہے، تو اس کے پاس جا اور ان سے آبدہ کے لیے تعویذ لے کر آ، دیکھنا دنوں میں آبدہ بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اماں کو ایک دم امید کی کرن نظر آئی۔ اماں نے کہا کہ ہاں میں ضرور جاؤں گی ان کے پاس اور اپنی بچی کے لیے تعویذ لے کر آؤں گی۔ میری بچی تو دنوں میں مرجھا کر رہ گئی ہے، آدھی بھی نہیں رہی، سارا حسن سارا روپ ڈھل گیا ہے۔ اماں میری طرف سے بہت فکر مند تھی، اسی لیے اگلے دن جیسے ہی میری طبیعت بحال ہوئی تو فوراً اس بیری والے بابا کے پاس چلی گئی اور جا کر اسے میری طبیعت خرابی کا بتا کر ان سے تعویذ لے کر آئیں۔ بابا جی نے ابھی مجھے نظر کا تعویذ دیا تھا، اماں نے جن ذات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اماں نے وہ تعویذ لا کر مجھے پہنا دیا اور بابا جی کی ہدایت کے مطابق صبح شام مجھ پر دم کرنے لگی۔ میری طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے آج میں نے اسکول جانے کا فیصلہ کیا،
لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اسکول جا کر کتنی بڑی غلطی کروں گی۔ میں جیسے ہی گھر سے نکلی تو میری گلی کی جتنی بھی عورتیں باہر تھیں سب ایک دم مجھے دیکھ کر اندر جانے لگیں۔ ایک دو نے تو مجھے نکلتے دیکھا تو اپنے بچے بچیوں کو بھی اندر کھینچ لیا جو اس وقت گلی میں ہی کھیل رہے تھے۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت اور اچنبھے کی بات تھی، آخر ایسا کیوں کر رہی تھی یہ؟ میں یہ سوچتی ہوئی آگے کی طرف بڑھتی گئی۔ اسکول میں آئی تو جس نے مجھے دیکھا بغیر کوئی بات کیے ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ اسکول کی بچیاں بھی مجھ سے دور دور تھیں۔ جس بھی کلاس روم میں صفائی کے لیے گئی تو ٹیچر نے منع کر دیا کہ یہاں کی صفائی نہیں کرنی، یہاں تک کہ کسی بھی ٹیچر نے اپنی کلاس روم مجھ سے صاف نہیں کروائی۔ میں بہت حیران تھی اور اب تو صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں مجھے میڈم نظر آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر میڈم کو سلام کیا تو میڈم مجھ سے کچھ دور کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، عابدہ تم ایسا کرو، کچھ دن گھر پر آرام کرو، کچھ دن کے بعد اسکول آنا۔ میڈم کا رویہ بھی میرے لیے بہت عجیب تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی میڈم نے مجھے چھٹی نہیں دی تھی، بلکہ وہ تو بہت غصہ کرتی تھیں جب کوئی چھٹی کرتا تھا۔ اسی لیے میں بڑی حیرانی سے بولی، میڈم میں کیوں گھر پر آرام کروں، میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں ابھی تم کچھ آرام کرو، تمہارے اوپر جنات کا سایہ ہے نا، تو ایسے میں بچے تم سے گھبرانے لگے ہیں، اسی لیے تم گھر پر ہی رہو، جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اسکول مت آنا، تمہیں تمہاری تنخواہ ملتی رہے گی، میں تمہاری حاضری لگواتی رہوں گی۔ میڈم نے یہ بات کی تو میرے اوپر تو ساتوں آسمان گر پڑے۔ فرزانہ کی کہی ہوئی بات کیسے پورے گاؤں میں پھیل گئی اور کیسے ہر ایک کی زبان پر عام ہو گئی کہ اب بچہ بچہ مجھ سے کترانے لگا ہے۔ مجھے اب سمجھ میں آئی کہ راستے میں بڑی بوڑھیاں اور بچے کیوں مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہے، اسی لیے مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے بھاری دل اور بجھے ہوئے انداز میں گھر واپس آئی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، پوچھنے لگی، عابدہ کیا ہوا، تو اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی؟ اماں کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں رونے لگی۔ اسکول میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہے، اسی لیے وہ مجھ سے دور بھاگنے لگے ہیں۔ کوئی بھی مجھ سے اپنا کام نہیں کروانا چاہتا، سب مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں نے رو رو کر اماں کو ساری بات بتا دی۔ اسے سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ اب بات اتنی سادہ نہیں رہی تھی جتنی پھیل گئی تھی۔ اب اس بات میں سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو رہی تھیں۔ میں اسی طرح روتے روتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے رہ رہ کر فرزانہ پر غصہ آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اس کا منہ نوچ لوں۔ اماں میری حالت دیکھ کر اسی دن دوبارہ عامل بابا کے پاس گئی اور بیری والے بابا سے میرے لیے تعویذ لے کر آئیں۔ انہیں جن ذات کے متعلق بتایا تو بابا نے کہا کہ ایسے جنات اکثر بچیوں پر اس طرح سے عاشق ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، یہ تعویذ اس کو پلاتی رہو اور اس کے اوپر پڑھائی کرتی رہو، دیکھنا وہ جن ذات خود ہی بھاگ جائے گا۔ عامل بابا نے اماں کو بہت تسلی دی تھی اور اب اماں نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی 3-4 دن سے تو وہ مجھے نظر بھی نہیں آیا تھا۔ میں خود حیران تھی کہ آخر وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ دوپہر تک میں اپنے کمرے میں بند بیٹھی رہی اور پھر ایک خیال سوچ کر اٹھی اور گھر سے باہر نکلنے لگی۔ اماں نے پوچھا بھی کہ کہاں جا رہی ہو، تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں ایک حساب باقی ہے، وہ ذرا چکا لوں، ابھی آئی۔ میرے انداز میں کچھ عجیب سا لگا تھا اماں کو، اسی لیے وہ مجھے پیچھے سے روکتی رہ گئی، لیکن میں گھر سے نکل آئی اور آ کر سیدھی فرزانہ کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا اور حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے فرزانہ کے منہ پر جاتے ہی ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے ایک بات کی تھی، صرف اتنی سی بات تھی، اور تو نے اتنی بڑی بات بنا کے اسے پورے گاؤں میں پھیلا دیا۔ ہر کوئی مجھے آسیب زدہ سمجھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آسیب زدہ ہوں، مجھ پر جنات عاشق ہیں، اسی لیے کوئی بھی میرا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ سارے گاؤں میں میرا تماشا بنا دیا ہے۔ میں نے فرزانہ کے سامنے غصے سے کہا تو پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ میں نے تو بس اپنی اماں سے کہا تھا کہ اماں عابدہ پریشان ہے اور اس کے اوپر جنات عاشق ہیں،
اور اماں نے وہ بات پورے علاقے میں پھیلا دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں ایسا کریں گی۔ اگر پتا ہوتا تو میں کبھی یہ بات ان سے نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دے۔ فرزانہ نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ لی، لیکن میں نفرت اور غصے سے اسے دیکھتی ہوئی باہر آ گئی۔ گھر آئی تو اماں کو جیسے سب خبر ہو گئی تھی۔ کہنے لگی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر آئی ہے، اب کیا ملا تجھے؟ تو میں خاموش نظروں سے اماں کی طرف دیکھتی رہ گئی اور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں خوشیوں سے بھرپور ایک شوخ اور چنچل لڑکی ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشیاں کشید کرنا مجھے پسند تھا، لیکن اب یہ سب کچھ میری زندگی میں ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں میں دوبارہ کبھی پہلے جیسی عام زندگی جی بھی سکوں گی کہ نہیں۔ اماں بیری والے بابا کا تعویذ مجھے روز پلاتی رہی، دم بھی کرتی رہی۔ پھر ایک رات مجھے وہی مانوس خوشبو بہت دنوں کے بعد محسوس ہوئی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور کمرے میں نظر گھما کر دیکھا تو مجھے ایک کونے میں ایک جائے نماز بچھا ہوا نظر آیا اور اس کے اوپر وہی جن ذات نماز پڑھ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی اور خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے نماز ختم کی اور پھر میری طرف آیا۔ کہنے لگا، عابدہ، میں تمہیں اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میں میری وجہ سے مشکلات دیکھو، لیکن نہ جانے کیوں یہ مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میں اب ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں ہمیشہ تمہارا مشکور رہوں گا کہ تم نے مجھے اس قید سے نجات دلوائی اور تمہاری وجہ سے میں آزاد ہوا ہوں۔ اسی لیے اگر کبھی زندگی میں میری ضرورت پڑے تو تم مجھے ایک بار پکار لینا، میں لوٹ آؤں گا۔ اس جنزاد نے یہ کہہ کر کچھ دیر تو میری طرف دیکھا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی سے ایک دم سب کچھ چلا گیا ہو۔ میرے دل کا ایک کونا ویران ہو گیا اور میں خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ یوں تو وہ جنزاد بھی میری زندگی سے چلا گیا اور میں بھی اب ٹھیک تھی، دوبارہ اسکول بھی جانا شروع کر دیا تھا، سارے کام بھی اپنے معمول کے مطابق ہو رہے تھے، لیکن میرے اندر اب وہ والی عابدہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ شاید کبھی زندگی بدل جائے، لیکن ابھی ویسی ہی ہے۔